اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا جہان کی تمام خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج ہم جس وظائف کا، جس عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کسی سے بھی اپنی بات منوانا۔ یعنی آپ کسی سے بھی اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اور وہ بات مان نہ رہا ہو تو اس کے لیے یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، صرف ایک بار کرنا ہے، اور وہ پتھر سے پتھر دل انسان بھی جو کسی بھی قیمت پر اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہ ہو رہا ہو وہ فوری طور پر مان جائے گا۔ پر اس عمل کو کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس بات کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جس کام کو کروانے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، وہ کام جائز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآنی وظائف ہوتے ہیں، ان کو صرف آپ جائز مقصد کے لیے ہی استعمال کیا کریں۔ ناجائز مقصد کے لیے ہرگز اس عمل کو استعمال نہ کریں، ورنہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کو۔ میں اس عمل کی اجازت صرف جائز کاموں کے لیے دوں گا۔ اگر کوئی اس کام کو اس اپنے جائز مقصد کے لیے اس وظائف کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ سورۃ توبہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورۃ توبہ، پارہ نمبر 11 میں موجود ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 116، اس کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کا تو کسی مولوی، کسی قاری یا کسی بھی مفتی سے آپ وہ آیت نمبر 116 وہ آپ اس سے پڑھنا سیکھ لیں کہ اس کا صحیح تلفظ کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وظائف ہم شروع کر دیتے ہیں کرنے کے لیے، لیکن 2 دن، 4 دن، 5 دن کرنے کے بعد ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اثر نہیں ہو رہا اس عمل کا۔ نا وہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کار بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو بالکل ٹھیک طریقے سے ہر ایک چیز سمجھا سکوں، تاکہ آپ اگر عمل شروع بھی کریں تو آپ کو کسی بھی چیز کی اس عمل میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 116، اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی قاری یا پھر کسی مفتی عالم وغیرہ سے جو بھی ہوتے ہیں ان سے آپ سمجھ لیجئے، سیکھ لیجئے، اور اس آیت کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے، حفظ کر لینا ہے۔ آیت نمبر 116 کو چھوٹی سی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، میکسیمم 1.5 یا 2 لائن کی ہوگی، وہ آپ نے یاد کر لینی، حفظ کر لینی ہے۔ یقین کریں کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اس آیت کے ذریعے نہ ہو سکے۔ سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی، پتھر سے پتھر انسان بھی بالکل موم ہو جاتا ہے اس کے آگے۔ یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں یا انٹرویو کے لیے جاتے ہیں۔ جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ہم بہت ہی نروس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار وہ آگے سے کیا سوال پوچھیں گے، ہمیں آئے گا بھی نہیں آئے گا، وہ جاب پہ رکھیں گے یا کیا کریں گے۔ یہ اسپیشلی ان کے لیے ہے۔
ویسے ہے تو یہ ہر کسی کے لیے، لیکن وہ ذرا خاص ہو جاتے ہیں نا اس چیز میں کہ وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ ویسے اس سے دنیا جہاں کا ہر جائز کام اگر کسی سے لینا چاہتے ہیں تو اس آیت سے ذریعے آپ لے سکتے ہیں۔ کسی بھی افسر کے سامنے یا کسی بھی پنچایت میں اگر کوئی فیصلہ ہو، کوئی جائز فیصلہ آپ نے اپنے حق میں کروانا ہو تو وہ بھی ہو جائے گا۔ ہر طرح کا کام اس آیت سے ہوگا۔ بہت ہی پاورفل ہے کیونکہ یہ قرآن پاک سے ہے، اور قرآن پاک کا تو ایک ایک الفاظ آپ جانتے ہیں کہ کتنی طاقت رکھتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 116 پارہ نمبر 11 میں موجود ہے۔ کسی بھی شخص یا جس سے آپ نے بات منوانی ہو اس کے سامنے جانے سے پہلے آپ نے اس آیت کو زبانی 7 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ 7 ٹائمز آپ نے اس آیت کو پڑھ کر اس آدمی کے سامنے چلے جانا ہے جس سے آپ نے بات منوانی ہے۔ یقین کریں کہ جیسا جیسا آپ کہتے جائیں گے وہ آدمی ویسا ویسا کرتا جائے گا۔ اتنی طاقت ہے اس آیت میں، اتنا مجرب عمل ہے، اور یہ وظیفہ، یہ عمل تو بہت ہی بار آزمایا ہوا عمل ہے، بہت آزمودہ عمل ہے۔ میں نے اپنے چند عزیزوں کو بھی یہ بتایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو بھی اس عمل سے، اس وظائف سے بہت زیادہ کامیابی نصیب ہوئی ہے، اور انہوں نے تو یہ اپنا معمول بنا لیا ہے زندگی کا کہ وہ جب بھی کہیں جاتے ہیں کسی بڑے افسر کے سامنے یا جن سے کوئی اس کو کام کروانا ہو، بات منوانی ہو، انہوں نے تو اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے کہ وہ یہ 7 دفعہ پڑھتے ہیں اور اس آدمی کے سامنے چلے جاتے ہیں اور اپنی بات منوا کے واپس آتے ہیں۔ آپ بھی ضرور کیجئے گا اس عمل کو، اور پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا۔ اگر تلفظ آپ کا غلط ہے تو کسی سے سیکھ لیں اس کا صحیح طریقہ کار۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے مزید نئے آنے والے وظائف آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔